اور مشکاہ شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن ہوتا ہی الفت والا ہے۔ مومن اور الفت یہ لازم و ملزوم ہے۔ مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں جو نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے، تلخ ہی رہے، تلخ ہی سمیٹے۔ اپنے انداز پر تھوڑا غور کیا جائے۔ پھر ایک اور بات ہے، ہم اپنے گھر میں بھی ساری تلخیاں اٹھا کے لے آتے ہیں باہر کی۔ آزمائشیں ہر بندے کے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ بندے نے مشقت ہی کرنی ہے، انسان کا خمیر مشقت ہے۔ میں پھر دعا مانگتا ہوں، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہہ دیں۔ دعا میں تو شامل ہونا چاہیے نا، اب دعائیں رہ گئی ہیں اس حق میں۔ میرے بھائی، باہر تلخیاں ہوئی جاتی ہیں، آزمائشیں باہر ہوئی جاتی ہیں، وہ ساری اٹھا کے گھر لے آئیں گے۔ آپ گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہو۔ آپ کا بیٹا، اس کی خواہش ہے کہ جب آپ آئیں تو وہ ذرا آپ کے گریبان سے لپٹے۔ بیٹی کی خواہش ہے کہ جو جب آپ گھر آئیں تو وہ کوئی بات کرے آپ سے، اپنے اسکول کی کوئی بات بتائے۔ گھر والی کا لباس آپ ہے، وہ آپ کا لباس ہے، آپ اس کا لباس ہے۔ جو باتیں وہ آپ سے کر سکتی ہے کسی اور سے کر نہیں سکتی، لیکن آپ یہ ہیں کہ ساری باہر کی تلخیاں گھر لے آئیں۔ مجھے بتائیے نا، اتنا مصروف وقت کسی نے نہیں گزارا جتنا نبی کریم نے گزارا ہے، لیکن پھر بھی کبھی نواسے کندھوں پہ نظر آتے ہیں، اور کبھی سرکار سجدے میں ہے تو وہ سجدے پہ حضور کے اوپر آرام فرمانا نظر آتا ہے۔ اب بات کو سمجھیں، اپنے گھر میں ٹائم دیں۔ ہم بچوں کو خرچہ دیتے ہیں، ٹائم کو نہیں دیتے۔ ناراض ہو گئے آپ؟ ہم نہ وہ چلیں آپ کی بات نہیں کرتا، کسے باشد بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرے بچوں کا چچا سے بڑا پیار ہے، وہ چچا کے ساتھ ہی اسکول جاتے ہیں، چچا ہی لے کے آتا ہے، چچا ہی دوائی لینے۔ آپ جان چھڑا رہے ہیں بھائی جان، یہ کہ آپ تھوڑا سا ہوا بھر کے نا اس بات میں تو جان چھڑا رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے۔ جان نہیں چھڑائے، ٹائم دیں باہر کی۔ آپ کو پتہ ہے جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کرنا۔ جو بندہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے نا، اس کے بچے سے آپ کہیں گے آپ نے وہ بننا ہے جو آپ کے ابا جی ہیں، تو کہتے نہیں میں نے کوئی اور کام کرنا ہے۔ اس کی وجہ ہے ہم اتنا اپنے آپ کو تنگ ہو کے دکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ بچے کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے کوئی۔ الحمدللہ تعالیٰ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، سفر بڑا کیا زندگی میں، بڑا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں آئے ہیں تو 6 گھنٹے آنے کے اور 6 پھر لوٹ کے جانے کے، تو ظاہر ہے انسان تھک جاتا ہے، کچھ تبھی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے گھر جاؤں تو مسکراتا ہوا جاؤں۔ تو مجھ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کبھی چلے بندہ بہت بھی تھکا تو میں کہتا ہوں اس لیے مسکراتا آتا ہوں کہ میرا بیٹا کبھی یہ نہ کہہ دے کہ میں نے وہ کام نہیں کرنا جو میرا ابا کرتا ہے، یہ مشکل کام ہے۔ میں تو اسے کہتا ہوں پتر ہم تو جدھر جاتے ہیں پھول ہی برستے۔ مجھ سے تو تھوڑے دن پہلے ایک صاحب نے پوچھ لیا آپ کا ضلع کون سا ہے، میں نے کہا سارے ضلع ہی اپنے ہیں۔ تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے مہمان رہے۔ سارے ضلع اپنے۔ تو عزیز محبت کا لہجہ اپنائیں، زندگی سے تلخیوں کو نکالیں، مسکرانا سیکھیں، خوش رہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ کبھی کسی تلخ آدمی کے جواب میں بھی مسکرا پڑیں گے نا تو سوچے گا ضرور وہ بھی کہ یار میں کیا کر رہا تھا اور یہ جواب کیا آیا۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے نا وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے تھے نا لوگ، ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ جو ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے تھے نا انہیں پیار ہو گیا تھا اپنے رب سے، پیار ہو گیا۔ اللہ کی محبت دل میں آ جائے نا، عبادت کرنا بھی آسان، سخاوت کرنا بھی آسان، معاف کرنا بھی آسان، حتیٰ کہ جان دینا بھی آسان، اس کے رستے میں شہید ہونا بھی۔ محبت ہو اللہ رسول سے، پیار آئے دل میں۔ اور وارفت ایک ہے بندہ مجبور ہو کے کوئی کام کرتا ہے، ایک ہے پیار سے کرتا ہے۔ جو بندہ مجبور ہو کے کام کرتا ہے وہ کام تھکا دیتا ہے،
اکتا جاتا ہے آدمی، اور جو کام بندہ خوش ہو کے کرتا ہے نا اس سے تھکاوٹ نہیں ہوتی، اکتاہٹ نہیں ہوتی، انسان الجھتا نہیں، ذہنی طور پر کسی انتشار کا شکار نہیں ہوتا۔ آپ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے کہ اللہ سے محبت ہو۔ یہ دیکھیے نا اقبال کیا کہتے ہیں میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میں کہوں مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے لن ترانی تو دیکھ سکتا۔ اور پھر ایک جگہ پہ عرض کرتے ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظرانہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اپنے مالک سے محبت کا انداز، پیار کا انداز۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، کریم فرماتے ہیں تم میں سے جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا، جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، فرمایا رب بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ جو شوق رکھتا ہے کہ میں مالک سے ملوں، طبیعت کے اندر ذوق ہو۔ آپ دیکھیے نا قرآن مجید، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک پوری جماعت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور بڑے شوق سے، بڑی محبت سے، بڑی وارفتگی سے، اور اپنے سارے جذبوں کو سمیٹتے ہوئے بڑے درد سے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیر ہو گئی تسبیحات پڑھتے، عبادات کرتے، خرچ کرتے، زمانہ گزر گیا مالک کو یاد کرتے، جہاد میں جاتے، اب دل بڑا کرتا۔ بھائی باتیں نہ کریں، پیچھے جو دوست ہیں وہ شور کر رہے ہیں، آپ کو اللہ بہتر صلہ دے، چپ کرانے والے ذرا چپ کر جائیں گے یا اشارے سے چپ کرائیں۔ میرے عزیزوں، ایک جماعت پوری آئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا نا اسے دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی میری بات؟ اس سے ملنے کو، اس کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ اب یہ اخلاص ایسا تھا اور اللہ کی محبت کا جذبہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب علیہ السلام، جب آپ کے پاس آ کر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی ہوں، جب دعا مانگیں گے قبول کروں گا۔ تو دل میں شوق ہو، اللہ کی محبت کی تڑپ ہو، ذوق ہو، اور پھر یہ محبت پوری تکمیل تک کیسے پہنچتی ہے، اور یہ جذبہ معراج کب اختیار کرتا ہے، جب انسان کھل کے مدینے والے محبوب سے محبت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت اس کے دل میں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ ہمارے اسلاف نے، اکابرین نے بڑی محنت کی، زندگیاں لگا دی انہوں نے لوگوں کو حضور کی محبت سکھاتے ہوئے۔ وہ ایک نقطے کو سمجھ گئے تھے کہ سارے کے سارے دین پر عمل کرنا اس وقت آسان ہو جائے گا جب لوگ پوری طور پر حضور سے محبت کرنے لگے، پھر کوئی کام بھی تکلف سے نہیں کرنا پڑے گا، مشقت سے نہیں کرنا پڑے گا، ہر چیز میں آسانی نظر آئے گی جب سرکار سے پیار ہو جائے گا۔